السلام علیکم. السلام. میں فوزیہ بیگم بول رہی ہوں، آپ کی بیٹی انڈیا سے. ماشاء اللہ. حضرت جی میں نے خواب دیکھا تھا ایک جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے. ہاں ہاں. میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے اور بہت روشن ہو رہی ہے، جیسے لائٹ تو بہت زیادہ چلتی ہے وہاں پر لیکن روشن ہو رہی ہے. اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جتنے بھی ہم وہ چلے گئے ہیں نا اس دنیا سے، جتنے اولیاء گئے ہوئے ہیں ان سب کو بلایا ہے. تو وہ سب آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے در ولی خان رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد آئے ہیں. تو وہاں پر ایک بینچ بچھی ہوئی ہے جس پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ انہیں دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں. تو ان کے در ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں آپ. آپ کون؟ آپ سے کون مراد ہے؟ آپ سے آپ کو مراد ہے. نام آپ سے مراد ہے سر جی. آپ مفتی منیر احمد. مفتی منیر احمد. اچھا میری بات کا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کھڑے ہوئے ہیں نا وہاں پر. تو در ولی خان رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں بینچ پہ. وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. آپ انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے. تو آپ در ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اتنے میں ایک اور جو ہیں وہ عالم دین برابر میں سے نکلے. تو آپ ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے گئے ہیں. تو آپ نے پیچھے سے آواز دی ہے ابا جی. تو وہ آپ کے استاد ہیں یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے استاد ہیں. آپ نے ان کو پیچھے سے آواز دیا کہا ابا جی. تو وہ رک گئے. تو آپ نے جب جا کے کہا تو ان سے کہا کہ کہاں جانے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میرے لیے کچھ کہیے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی نظر انداز مت کرنا. سارے دنیا کے کام ایک طرف، رسول اللہ کی بات ایک طرف. میری اس نصیحت کو ساری زندگی یاد رکھنا. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں رسول اللہ نے آپ کو کیوں بلایا؟ تو وہ کہنے لگے ابھی پتہ نہیں ہے، تو جا کے پتہ چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور یہ خواب تو یہیں تک دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہو گئی میرے ساتھ. 2 دن بعد میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہیں اور ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی تھی. تو اتنے میں نے دیکھا ایک نور آیا ہے اور میرے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گیا ہے. تو وہ مولانا یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. تو انہوں نے اپنا قلم میرے ہاتھ میں دے دیا اور جو میں سوچ رہی تھی وہ چاہ رہے تھے میں اسے لکھ دوں اور اتنے خوش ہو رہے تھے. تو وہ میں نے جو سوچ رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک اچھے استاد ہونے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کبھی بھولتا نہیں ہے. دوسرا میں نے یہ سوچا تھا یہ علم فراست کے مالک ہیں جن کو پتا ہے کہ کس کے بات کو کتنی گہرائی سے کہا جاتا ہے، کس سے کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ وہ جانتے تھے، وہ خوبیوں کے مالک تھے کہ سمندر سے موتی کیسے نکالے جاتے ہیں. اور چوتھی بات میں نے یہ سوچی تھی ان کے بارے میں کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان میں اتنی گہرائی ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو جھلک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. بس میرا اتنا سوچنا تھا کہ ایک دن تیزی سے نور آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا. ایک تو مجھے یہ بات پوچھنی ہے آپ سے، اور دوسرا ذاتی بات نہیں ہو پا رہی آپ سے. میں تھوڑی مشکل میں گری ہوئی ہوں. کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے مجھے. آپ مجھ سے بات کر لیجیے. نہیں ٹھیک ہے، آپ بعد میں حضرت کو کال کر لیجئے گا اور حضرت آپ کا پھر جو بھی پرسنل پرابلم ہے اس ہم سن لیں گے اور اس کا حل بتا دیں گے. ابھی جو آپ نے خواب دیکھی ہے انشاءاللہ اس کی تعبیر حضرت والا. اللہ اکبر. فوزیہ بیٹی آپ نے تو صرف فضا بدل دی، کیفیات بدل گئی. آپ کی عجیب نورانی ماحول اور ایمان افروز نظارہ آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء کاملین کو بلاوا، اور پھر یہ کہ مجھ ناکارہ طالب علم کی وہاں موجودگی، پھر
جو وہ مولانا ظریف علی خان صاحب اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب، ان حضرات کی موجودگی اور پھر وہ جو کیفیات آپ نے بیان کیے ہیں، اور پھر ابا جی کے ساتھ ملاقات، ان کی نصیحت، اللہ اکبر، قلب و جان دگردوں ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان اولیاء کاملین کے صدقے ہمارا بھی بڑا پار کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہمیں نصیب ہو، اور میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو کی جس طریقے سے ہمیشہ سے مجھ پر شفقت رہی، زندگی میں بھی ان کے جانے کے بعد بھی ان کی خاص شفقت توجہ میرے ساتھ چلتی ہے، وہ قائم و دائم رہے، اور جو انہوں نے نصیحت فرمائی ہے اس نصیحت پر ہی مجھے نالائق کو کاربند رکھے، اور اس کی برکتیں مجھے ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہات اور جو خاص شفقت مجھے ناکاروں کو نصیب ہے، وہ اسی طریقے سے نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے۔ ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا سلیقہ مجھے طالب علم کو نہیں آتا، جتنا وہ ہمیں چاہتے ہیں ہم انہیں چاہ ہی نہیں پاتے ہیں، چاہنے کا سلیقہ اور ذوق ہی نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناکاروں کو مقام مرادیت ہی عطا کر دے کہ اللہ کے رسول خود ہی ہمیں چاہیں اور انگلی پکڑ کے بیڑا پار کروا دیں۔ مقام ارادت کا سلیقہ ہم ذوق نہیں ہے، اللہ مقام مرادیت ہی نصیب فرما دے۔ اور یہ سب کچھ جو ہوتا نظر آتا ہے، جو آپ دیکھتی ہیں، یہ سب مقام مرادیت ہی کا حصہ ہے، ورنہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ مقام ارادت کے ساتھ میں آگے بڑھ سکوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام مرادیت ہی کے ساتھ مجھے لے کے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور آپ نے جو نظارہ دیکھا ہے بہت ہی مبارک ہے۔ اور پھر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے جو تفصیلات بیان کیے ہیں، واقعی آپ نے بہت گہرائی کے ساتھ یہ بالکل واضح اور ضروری اور اعلیٰ شخصیات ان کی جو ذکر کیے ہیں، اور پھر ایک ان کی خاص ایک نظر کرم اور خاص نور کا ظاہر ہونا، یہ سب آپ کے حق میں مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ظاہری باتیں ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو وقتی پریشانیاں تکلیفیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو جو نبی کے جتنا قریب ہے اس پر آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں۔ تو وہی اشد الناس بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں جو ہے کس پہ آتی ہیں؟ الانبیاء، انبیاء پہ آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، جو نبی کے جتنا قریب ہوگا اسی درجے میں اس پر یہ آزمائشیں تکلیفیں آتی رہیں گی، آپ اس پہ پریشان نہ ہو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اولیاء کاملین کی یہ زیارتیں اور ان سے ملاقاتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم انشاءاللہ آپ کو خاص منزل پہ پہنچائیں گی، اور آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔